فضل کو آج ایک اور اینگل سے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضل بالکل اس طور پر ہے، اس طرح سے ہم اس کو مزید انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور جو گناہ اس نے کیا ہے، فار ایگزامپل اس کی سزا ہے کہ اس کو ایک کوڑا مار دیا جائے، اور اس نافرمانی کے ساتھ ہی، اس گناہ کے ساتھ ہی اس کو ایک کوڑا پڑتا ہے، اس کو ایک کوڑا پڑنا ہے، لیکن فضل کیا کرتا ہے کہ ہمارے گناہ کے باوجود، ہماری اس نافرمانی کے باوجود ہمیں وہ کوڑا نہیں پڑتا۔ آپ اس طور پر بھی فضل کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں سے نافرمانیاں کر کر کے جب فضل کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنٹینیوسلی پنش ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں پر اس طور پر خدا کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ایماندار بھی اور خادم بھی، لیکن پھر بھی خدا ان کی ساری نافرمانیوں کو، خامیوں، کمزوریوں کو، ان کے گناہوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، خدا ہی پرفیکٹ ہے اور خدا کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ اسی لیے پولس رسول یہ کوشچن کرتا ہے، بس ہم کیا کریں؟ کیا گناہ کرتے رہیں کہ تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ اس اینگل کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ ہم پہ اور زیادہ فضل ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہمیں خدا کے فضل میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں بار بار آپ کو سب سے بہترین جو دعا ہے وہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بڑھتا رہے، کنٹینیوسلی بڑھتا رہے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عمر ویسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہم کانسٹیٹیوشن بک پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پیج نمبر 16 پڑھنے کو ہیں، اس کو سٹارٹ کرنے کو ہیں، اور کمانڈمنٹ نمبر 10 ہے۔ سو اس کو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ جی، کنگ جیمز ترجمہ کو پہلے دیکھتے ہیں، ایکٹس 21:21 And they are informed of thee that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs۔ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب اور 21ویں آیت۔ اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ جس طرح ابھی میں نے پہلے بھی بات کی ہے، میں پہلے اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری عدالت خدا پاکرو کے قوانین کے مطابق، خدا پاکرو کی شریعت کے مطابق ہونی ہے، اور یسوع مسیح کی شریعت کے مطابق ہماری عدالت ہونی ہے۔ اس بات کو سیکھ لیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیچنگ موجود ہے کہ شاگرد ستائے جا رہے ہیں، ان کو ماریں پڑ رہی ہیں، وہ دکھ سہ رہے ہیں، ان کو مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن کس بات پہ؟ کہ وہ منادی کر رہے ہیں، خدا کے پاک کلام کی منادی، یسوع مسیح کی تعلیمات۔ اور جس طرح پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ
مسیح کی شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دے رہے تھے. ٹھیک ہے جی, ہم سب کو بھی مسیح کی شریعت, مسیح کے قوانین کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے, ان پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر ساتھ ہی شاگرد یہودیوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ تمہیں موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرنا, جو روایات مقرر ہیں ان کو تم نے نہیں ماننا. اب اس بات پہ وہ گرمی کھاتے تھے, اس بات کو وہ سیریسلی مائنڈ کرتے تھے, جس کی وجہ سے شاگرد دکھ سہتے تھے, مارے کھاتے تھے, عبادت خانوں میں سے نکالے جاتے تھے. اس کا یہ ریزن تھا. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر دیکھیں میں اسٹریٹ فارورڈ خدا کا کلام ٹیچ کرتا ہوں. کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے, وہ اس کی اپنی بات ہے. میں خدا کو ذمہ دار ہوں, خدا کو جواب دہ ہوں, اور خدا کی طرف سے کلام کی منادی کے لیے مقرر ہوں. میں نے آج تک کسی کو اسٹریٹ فارورڈ اس طریقے سے کہتے نہیں سنا, جس طرح یہ آیت بھی ہمیں سکھا رہی ہے کہ بھائی ہم مسیحی ہیں اور ہمیں مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, ہمیں موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرنا, موسیٰ کے مقرر کیے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کرنا. یہ بات کلیئر کر لیں, اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں مسیح کے حکموں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی طرف سے بھی جو ہمیں حکم ملے ہیں ہمیں ان پر بھی عمل کرنا ہے. اس بات کو کلیئر کر لیں, نہیں کرنا. ہم مسیحی ہیں اور ہمیں مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہمیں قربانیاں پیش نہیں کرنی, ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت نہیں کرنا. یہ تعلیم نہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ ہمیں شریر کا مقابلہ نہیں کرنا, جو تیرے ایک گال پر مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیرنا ہے. یہ تعلیم ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی, جو کہ بالکل ہی موسیٰ کی شریعت کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی باتیں خدا کے پاک کلام میں ریپیٹ ہو گئی ہیں جو موسیٰ کی شریعت میں بھی ہیں, جو قوانین خدا نے آگے ریپیٹ کرنے تھے وہ خدا نے آگے ریپیٹ کیے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی. ٹھیک ہے جی, اور چونکہ ہم نئے عہد کی پروڈکشن ہیں, خدا کے بچے ہیں, خدا کے بیٹے, خدا کی بیٹیاں ہیں, تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کو مانیں اور ان پر عمل کریں. اور یہاں پر بھی دیکھیں جو سیکھنے کی بات ہے, آج تک لوگوں کو یہ بات کلیئر نہیں ہے. مسیحی لوگ بھی اپنے لڑکوں کا ختنہ کرواتے ہیں اور بہت سی موسیٰ کی رسومات پر عمل کرنے کی ٹیچنگز آج بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات کلیئر ہے, ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں ان باتوں کو نہیں ماننا. ہمیں ختنے بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے ہیں, مسیحی لوگ. ٹھیک ہے جی, اس بات کو سیکھ لیں. یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شاگرد ستائے گئے, ان کو ماریں پڑیں. اور میں بھی اپنے آپ کو یسوع مسیح کا شاگرد کہتا ہوں, تو اس بات کو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کو ان باتوں پر عمل نہیں کرنا. اس حکم میں, دسویں حکم میں ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ختنہ کروانا ہے, نہ موسوی شریعت کے جو حصے ہیں ان پر عمل کرنا ہے, نہ روایات پر عمل کرنا ہے. اپنے آپ کو خدا کے پاک کلام کے مطابق ڈھالیں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں گزاریں. دیکھو میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایک اچھی بابرکت زندگی گزار سکو. جب آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگیاں برکت والی ہوتی چلی جائیں گی.
سو یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بڑھتا رہے.